السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عقیل صاحب وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہیں نا؟ ارشاد گھر صاحب۔ میں سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی اللہ کل خیر حال۔ کرے، آمین عافیت دے ہم سب کو، آمین یا رب ایمان العالمین، کا سلامت رکھیں۔ اللہم آمین۔ اور میرا ڈاؤٹ یہ ہے، آپ مچھر کے بارے میں بتا رہے تھے، کیونکہ ڈینگی فیور آپ کو بھی آیا تھا لاسٹ ویک میں، بالکل اور یہ مچھر کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے نا، صحیح بات ہے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آسانی سے مارنے کا، وہ ہے الیکٹرانک بیٹ۔ جیسے ٹینس ریکٹ آتا ہے ویسا الیکٹرانک بیٹ آتا ہے، اس سے آسانی سے ہم مچھر مار سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی بتا رہا تھا کہ وہ مچھر جل جاتے ہیں اس میں، تو آگ سے جلانا منع فرمایا ہے، حرام ہے ہمارے لیے، جی اللہ کے رسول نے منع ایسا فرمایا کچھ ہے۔ بتا رہے تھے۔ اس کا اوکے، ہاں سچائی کیا ہے دلیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ فرمائیے، بتائیے ہم کو، جزاک اللہ خیرا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ارشاد صاحب ہیں ہمارے چینل کے ویور، سپورٹر اور اس کی جان، اللہ آپ کو سلامت رکھے ارشاد بھائی۔ امید ہے کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہوگی، آپ کو آپ کے بچوں پر سلامت رکھے، اور اتنی باریکی سے آپ ہر ویڈیو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری وہ ویڈیو جو چھوٹی سی میں نے بنائی تھی کہ جدہ میں بہت سارے مچھر ہو گئے ہیں، تو مجھے بھی مچھروں نے کاٹا، نمال کو، میری بیٹی کو بھی مچھروں نے کاٹ لیا، اور وہ بھی ڈینگو ہوئی، بلکہ ہمارے اوپر جو پڑوسی ہیں ان کو بھی یہ ڈینگو بخار تھا، جس کی وجہ سے مجھے 3-4 منٹ کا غالباً میں بے ہوشی بھی طاری ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں اب ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ہمارے لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، جنت کے حصول کا سبب بنائے، اور گناہوں کا کفارہ بنائے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں ارشاد کہ کہا جاتا ہے کہ ٹینس میں چونکہ وہ شوک ہوتا ہے اور یہ جل جاتے ہیں حشرات، ایسی صورت میں کیا ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں 2 علماء کے فتوے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، شیخ صالح الفوزان جو موجودہ دور کے بڑے عالم دین ہیں وہ، اور پھر سابق شیخ محمد بن صالح العثیمین، جبکہ کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کو نار یا آگ کے مترادف جلانا ہوا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نار سے کسی کو عذاب دینے کے بارے میں منع فرمایا ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے کہ کسی کو نار یا آگ سے عذاب دے، اس لیے کسی کو عذاب آگ سے نہیں دینا چاہیے، کسی کو قتل آگ سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ صالح الفوزان کیا فرما رہے ہیں؟ معنا اتصال ابو احمد من المدینہ، نعم، مدینہ سے ابو احمد فون کر کے شیخ صالح الفوزان سے پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صالح الفوزان سے پوچھ رہے ہیں، یہ شیخ صالح الفوزان مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جناب اس ریکٹ سے اگر کوئی مارتا ہے تو پھر یہ جل جاتا ہے، اور کیا ہم اس طرح سے اپنے ان مچھروں کو، مکھیوں کو قابو میں کر سکتے ہیں؟ یجوز میں یجوز کیا جائز ہے یا نہیں؟ شکرا یا ابو احمد، شکراً۔ تسأل الشیخ عبداللہ۔ مذاق کر رہے ہیں شیخ صالح الفوزان، جو ریڈیو پر، ٹی وی پر بیٹھا ہے، سعودی ٹی وی پر، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے پوچھ لیجئے شیخ عبداللہ سے، جو عبداللہ کلنا عباد اللہ۔ تو جو اینکر ہیں، ٹی وی اینکر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلنا عباد اللہ یا شیخ صالح الفوزان، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، آپ جواب عنایت فرما دیجئے۔ يسأل عن صاعقة صاعقۃ الحشرات، کہ یہ جو موذی جانور ہیں ان کو اس جھٹکے سے یا اس شوق سے مارا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ المؤذي إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل فإنه يقتل۔ اگر موذی جانور حشرات ہو یا کسی بھی قسم کا جانور ہو اور اس کو قتل کرنا ضروری ہو تو پھر، اور آپ قدرت نہ رکھتے ہوں اس کو قتل کرنے کی، الا یہ کہ ان وسائل سے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو ریکٹ سے بھی شوق دے کر مارا جا سکتا ہے۔ بعض العلماء يقول إن الصعق هذا نار ولا يعذب بالنار، لیکن إذا لم يستطع الدفع۔ بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کہ ہمارے علم ہے، بہت سے علم یہ کہتے ہیں کہ اسے نار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو عذاب دینے کا حق ہے، لیکن اب جب اس کا کوئی اور دوسرا حل نہ ہو تو اس کو یا تو آپ بیمار ہو جائیں
یا اپنے آپ کو، وہ تو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ میرے کئی دوست ہیں غش کھا کر زمین پر گر گئے، میں خود گر گیا غش کھا کر، بچوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ فلا مانع، شیخ فرما رہے ہیں فلا مانع۔ یہی سوال شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا جا رہا ہے۔ نعم لا بأس، نعم لا بأس، اس طرح کے ریکٹس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ التي على شكل اللمبات من أجل قتل البعوض، اس طرح کی مکھیاں، مچھر اور کھٹمل وغیرہ جو ہیں یہ لمبات کی شکل میں بھی آتا ہے نا، ایسے ایسے ہوٹلوں میں آپ نے دیکھی ہوگی لائٹیں ہوتی ہیں ٹیوب لائٹ کی طرح سے نیلی پیلی۔ ونحوه من الحشرات، لأن هذا لا يدخل في التعليم بالنار۔ یہ اس حکم میں یا اس حدیث کی ممانعت سے اس کے ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ یہ وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شوق کی طرف سے وہ مارا جاتا ہے۔ آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو جب اس پر ٹچ ہوتے ہیں تو ان کو شوق لگتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، اور اس جھٹکے کی وجہ سے ان کی جان نکل جاتی ہے۔ لأن هذه الحشرة تفعق صعقا یہ تو ایک شوق دیا جاتا ہے اس مچھر کو، اس مکھی کو، لاحتراقا، لاحتراقی، وأنه ربما لا يمكن دفع أداها إلا بهذا، اور ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور دوسری طریقے سے نہ مار سکتے ہوں سوائے اس طریقے سے۔ میں نے بھی کوئی کوشش کر لی، اور بلکہ مجبوراً مجھے پورے گھر میں رنگ بھی کروایا تاکہ اس کی بدبو سے وہ چلے جائیں، اور ہوا بھی۔ یہ پوری بلڈنگ ہماری الحمدللہ اب مچھروں سے کچھ دنوں کے لیے پاک ہے۔ يمكن دفع أداها إلا بالإحراق فلا بأس۔ اگر ایون اس کی بھی ضرورت محسوس ہو کہ آپ آگ جلا کر مچھروں کو دور کریں اور وہ آگ میں اگر جل جائیں تب بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وذلك لأن المقصود من النهي أنه لا عدو برب النار إلا الله عز وجل، اس میں جو مقصود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عذاب دینے کا مستحق نہیں ہے، یا عذاب نہیں دینا چاہیے سوائے اللہ کے نار کا، جہنم آگ کا۔ وأن الإنسان يريد أن يعذب بالنار لا أن يتعذب بالنار۔ وہ جب انسان کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے یا انصاف کرتا ہے یا اس کو عذاب تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی بھی انسان کو آگ سے عذاب دینا یا آگ سے سزا دینا جائز نہیں ہے۔ فدفع الأذى غير التعذيب، فدفع الأذى غیر، یہ ہم اپنے آپ کو حفاظت کر رہے ہیں۔ حفاظت ایک الگ چیز ہے اور کسی کو عذاب دینا دوسری چیز ہے، تو ہم اپنی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اگر مچھر ہمیں نہ کاٹے، مچھر نہ ہو، تو ہمارا کیا دماغ خراب ہے کہ ہم ہواؤں میں ایسے ماریں گے، ان کے پیچھے بھاگیں گے؟ احسن اللہ علیکم۔ تو شیخ صالح الفوزان اور شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے ریکٹ سے یا ان لمبات، ان ٹیوب لائٹس کے ذریعے مچھروں کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں گندگی کی وجہ سے۔ ایک چیز اور میں ارشاد بھائی اس ویڈیو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پڑوسیوں کے آداب بھی ہمارے لوگوں کو، ہماری بلڈنگ میں بھی بہت سی گندگی محسوس کی جاتی ہے، لیکن پڑوسی اگر پھینک دیتا ہے، انڈیا میں خاص طور پر تھوک دیا، پانی گر رہا ہے، چھت ٹپک رہی ہے، آپ کا باتھ روم ٹپک رہا ہے، کسی کا آپ اوپر رہ رہے ہیں تو آپ کا باتھ روم ٹپک رہا ہے، اس کے سر پہ ٹپک رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پڑوسی ہے اس کے کچھ حقوق بتائے ہیں، ان حقوق کا ہمیں، اور راستے کے بھی حقوق ہیں۔ راستے پہ گندگی پھینک دینا، تھوک دینا، ٹیشو پیپر، پیپسی کے ڈبے اور نہ جانے کیا کیا، پانی کی بوتلیں تو عام آج رواج ہے، پئیں گے اور پھینک دیں گے۔ بھائی کیوں پی کر آپ اس کو کوڑے دان میں کیوں نہیں پھینک رہے؟ اپنی گاڑی میں آپ ایک تھیلی رکھ لیجئے، اس میں ڈال لیجئے اور پھر کوڑے دان میں ڈال لیجئے گا۔ لیکن ہمیں گندگی، مسلمان ہیں جو گندگی کرنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے کے حقوق ہیں ان کا بھی تعین فرمایا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ مسلمان دوسروں کو اذیت دینے والا بن گیا ہے۔ کپڑے بھی سکھاتا ہے ارشاد بھائی تو دوسروں کے سر پہ ٹپک رہا ہوتا ہے پانی، روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اوپر سے اے سی کا پانی ٹپک رہا ہے دوسروں کے سروں پر۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں آپ کو یہ تکلیف جو آپ دے رہے ہو نا لوگوں کو، مسلمانوں کو، گندگی کے ذریعے اور لوگوں کے سروں پر پانی
پڑتا ہے، اللہ کے یہاں آپ کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، یہ نیکیاں ان سب کو مل جائیں گی۔ نیکیوں کی حفاظت کیجئے آپ اپنی، آپ کی اس گندگی کی وجہ سے، آپ کی اس ایذا کی وجہ سے آپ اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہیں۔ وہ نیکیاں جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اے سی کا پانی راہ چلتے ہوئے ٹپ ٹپ کے اس کے سر پر پڑتا ہے، یہ آپ کی نیکیاں ٹپ ٹپ کر کے آپ کی نیکیاں ان لوگوں کو مل رہی ہیں۔ یقین جانیے آپ نیکیاں بانٹ رہے ہیں اپنی، ان کی حفاظت کر لیجئے، اور راستے کو صاف رکھیے، پڑوس کو صاف رکھیے، محلوں کو صاف رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود سٹی میری آپ کی چنئی شہر ہو یا میری دلی یا جدہ ہو صاف ہو جائے گا۔ لیکن کتنے لوگوں کی اصلاح کریں یار، اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صفائی اور ستھرائی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون